وہ ایک بدصورت لڑکی تھی، رنگت سیاہ تھی، ہونٹ موٹے تھے، بال کرلی اور الجھے ہوئے تھے، ہاتھ اور پاؤں بھرے، آواز بیٹھی ہوئی، کندھے جھکے ہوئے، آنکھیں باہر کی طرف ابلی ہوئی، کمر اندر کی طرف دبی ہوئی اور ناک پکوڑا سی۔ اس کے چہرے کی جلد بھی اللہ معاف کرے گوبر کے اوپلے کی طرح کھردری اور لکیردار تھی۔ وہ کسی زاویے کسی اینگل سے خوبصورت دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود کمپنی کی کامیاب ترین سیل گرل تھی۔ وہ نیو یارک کی ایک گروسری چین میں کام کرتی تھی۔ امریکہ میں اس چین کے سینکڑوں سٹور تھے، نیو یارک میں بڑا سٹور تھا اور وہ اس بڑے سٹور کی سیل گرل تھی۔ کمپنی ہر مہینے عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیتی تھی اور وہ ہر جائزے میں پہلے نمبر پر آتی تھی۔ انتظامیہ اس کی کارکردگی پر حیران تھی۔ کمپنی کے صدر نے ایک دن اس سے کامیابی کا گر پوچھ لیا۔ یہ کمپنی کی سالانہ میٹنگ تھی۔ میٹنگ میں صرف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹر شریک تھے۔ وہ کمپنی کی تاریخ کی واحد ملازمہ تھی جسے ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹو نے اس اعلیٰ ترین میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی اور اس سے کمپنی کے پالیسی سازوں کے سامنے کامیابی کا گر پوچھا گیا۔ کمپنی کا صدر میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا۔ وہ اس بدصورت لیکن کامیاب ترین سیل گر کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا، 2 گر ہیں سر۔ میٹنگ میں موجود تمام گرو اسے غور سے دیکھنے لگے۔ اس نے جواب دیا، پہلا گر میری جسمانی بدصورتی ہے۔ میرے جسم میں کوئی چیز خوبصورت نہیں تھی۔ میں بچپن ہی سے اپنی اس خامی کو سمجھ گئی، چنانچہ میں نے اپنے ذہن اور اپنی اخلاقیات اور اپنی زبان کو خوبصورت بنا لیا۔ مجھے دیکھنے والے مجھے مسترد کر دیتے ہیں، لیکن مجھ سے ملنے والے، میرے ساتھ گفتگو کرنے والے اور میرے ساتھ ڈیل کرنے والے مجھے کبھی بھول نہیں پاتے۔ یہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اس نے سانس لیا اور اس کے بعد بولی، اور دوسرا گر میرا دوسرا پھیرا ہے۔ میں اپنے کسٹمر کو کاؤنٹرز پر کھڑا کرتی ہوں اور اس کے پاس 2 بار آتی ہوں۔ میٹنگ میں شریک ڈائریکٹرز کو پہلی بات فوراً سمجھ آ گئی۔ یہ جان گئے کہ کمپنی کی بدصورت ترین سیل گر اخلاقیات، گفتگو اور ڈیل میں خوبصورت ترین ہے۔ چنانچہ یہ اپنے لب و لہجے، انداز گفتگو اور مینرز کے ذریعے گاہکوں کو گرفت میں لے لیتی ہے، لیکن انہیں دوسرے پھیرے کا گر سمجھ نہ آیا، لہٰذا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ خاتون مسکرائی اور نرم لہجے میں بولی، فرض کیجئے آپ میرے کسٹمر ہیں، آپ میرے کاؤنٹر پر 1 کلو گرام چینی لینے آتے ہیں۔ میں سٹور میں جاؤں گی، کلو گرام کے تھیلے میں ذرا سی چینی کم ڈالوں گی، یہ تھیلا گاہک کے سامنے لاؤں گی، اسے ترازو میں رکھوں گی، چینی کم ہوگی، میں وہ تھیلا اور وہ گاہک وہاں چھوڑ کر سٹور میں جاؤں گی اور وہاں سے باقی چینی لے کر دوبارہ واپس آؤں گی۔ میری دوسری بار اندر جانے، واپس آنے اور تھوڑی سی چینی زیادہ ڈالنے سے گاہک کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا، وہ مجھ سے متاثر ہو جائے گا، چنانچہ وہ ہر بار ہمارے سٹور سے گروسری خریدے گا، وہ ہر بار مجھ سے سودا خریدنے کی کوشش بھی کرے گا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے یہ عجیب گر تھا۔ ڈائریکٹر سیل نے پوچھا، کیا دوسری سیل گر ایسا نہیں کرتی؟ ملیہ نے مسکرا کر جواب دیا، سر وہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوبصورت لوگ اپنے خوبصورت فگر، اپنی خوبصورت آنکھیں، اپنی خوبصورت ہونٹوں اور اپنے خوبصورت رنگ اور اپنے قد کاٹ اور اپنے خوبصورت ہاتھوں اور پاؤں کو اپنی طاقت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسے اپنا سیلز پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی مسکراہٹ اپنی طرف متوجہ تو کر سکتی ہے، یہ انہیں اپنے پاس ٹھہرا نہیں سکتی۔ مریضوں کو اچھی نرس چاہیے ہوتی ہے، خوبصورت نرس نہیں۔ آپ انتہائی خوبصورت نرس ہیں، لیکن آپ مریض کے بازو کی غلط جگہ پر انجیکشن لگا دیتی ہیں، تو کیا مریض آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے خاموش رہے گا؟ ہرگز نہیں، وہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ لوگ خوبصورت ماڈل کی وجہ سے فریج کا اشتہار تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جب بھی فریج خریدیں گے، یہ فریج کی کارکردگی کو ذہن میں رکھ کر خریدیں گے، یہ ماڈل کے حسن کے جلووں کو دیکھ کر نہیں خریدیں گے۔ اخلاقیات، بیہیویئر اور آپ کی شائستگی آپ کی اصل طاقت ہوتی ہے اور آپ کو اس طاقت کا استعمال کرنے کا گر آنا چاہیے۔ وہ رکی اور دوبارہ بولی، اور دوسری بات، میری دوسری کولیگز اپنا پھیرا بچانے کے لیے عموماً سٹور سے لفافے میں زیادہ چینی ڈال کر لاتی ہیں۔ یہ گاہک کے سامنے چینی تولتی ہیں، لفافے میں موجود زائد چینی نکالتی ہیں
اور 1 کلو گرام کا پیکٹ بنا کر گاہکوں کو دے دیتی ہیں۔ یہ چینی پوری ہوتی ہے، لیکن گاہک کیونکہ لفافے سے چینی نکلتے دیکھتا ہے لہٰذا وہ سمجھتا ہے سیل گرل نے اسے پوری چینی نہیں دی، اور یہ غلط سوچ اس سیل گرل اور سٹور دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چنانچہ میرا خیال ہے ہم اگر اپنے سٹور میں دوسرے پھیرے کو لازم قرار دے دیں تو ہماری سیل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور سیل مین اور سیل گرل کی کارکردگی میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اس معمولی سی ٹپ سے بورڈ کے تمام ارکان متاثر ہو گئے اور اپنی نشستوں سے اٹھے اور ملیہ کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ یہ ملیہ بعد ازاں امریکہ کی نامور سیل گرل بنی۔ اس نے نئے سیلز مین اور سیلز گرلز کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا اور امریکہ کے ہزاروں سیلز مین کو سیلز کی ٹریننگ دی۔ آپ ملیہ کی کامیابی پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی بدصورتی کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ یہ جان گئی تھی کہ اس کے پاس لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ہونٹ، خوبصورت چہرہ، خوبصورت گردن اور خوبصورت قد کاٹ نہیں، اس کی چال بھی مستانی نہیں اور اس کا سراپا بھی خوبصورت نہیں۔ چنانچہ اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کی ملیہ کو اتنا خوبصورت بنا لے کہ اس کی اندرونی اچھائیاں اس کی بیرونی خامیوں پر پردہ ڈال دے، اس کے اندر کی روشنی اس کے باہر کے اندھیرے میں چمک پیدا کر دے۔ ملیہ نے اپنے اندر پر توجہ دی اور اس کی پوری کائنات بدل گئی، لیکن ہم اپنی جسمانی کمزوریوں، اپنی جسمانی ساخت کی خرابیوں کو رکاوٹ بنا کر پوری زندگی رو دھو کر گزار دیتے ہیں۔